اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 3 بہت ہی مجرب اور طاقتور دعائیں شیئر کروں گا۔ ان دعاؤں کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ دعائیں آپ کا نصیب بدل دیں گی۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی دلی مراد، نیک حاجت اللہ رب العزت آپ کی پوری فرما دے گا۔ یہ اتنی مجرب اور طاقتور دعائیں ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ان 3 دعاؤں میں سب سے پہلی دعا ہے اللہم اغفر لی۔ یہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔ اس دعا کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کا دوست بن جاتا ہے۔ دوستو، اللہ کے پیاروں میں سب سے پیارا وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ میں نے ایسے کریم آقا کو ناراض کیا جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور گناہ کے بعد ندامت کا پیدا ہو جانا، یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے۔ کلام اللہ میں ارشاد الہی ہے، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوستو، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ آج مجھ سے میرے فلاں روٹھے ہوئے بندے نے صلح کر لی، یعنی کہ توبہ کر لی۔ اور جب کوئی بندہ گناہ کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گویا کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، پس میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہگار بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک پریشان حال مسافر جس کی سواری ریگستان میں گم ہو جائے اور اچانک اسے سواری مل جائے تو اس شخص کو سواری ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کتنی مبارک دعا ہے۔ یہ پہلی دعا ہے جو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے اس کا پورا طریقہ کار آپ کو بتلاؤں گا۔ جو دوسری دعا ہے یہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کی بدولت اللہ رب العزت کی فوراً غیبی مدد آ جاتی ہے۔ دوستو، ان کلمات کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ جو تیسری دعا آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے وہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کسی بلائی کے حاصل کرنے کی قوت ہے۔ دوستو، ان کلمات کو پڑھنے والے شخص کو اللہ رب العزت 99 بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، یعنی کہ محفوظ رکھتا ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری غم اور دکھ کی بیماری ہے۔ دوستو، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت ابو
ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی گئی تو گزر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ تو دوستو، بھائیو، بہنوں، کتنی برکت والی، کتنی عظمت والی دعائیں ہیں۔ اب ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر آپ دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ بھی ان 3 دعاؤں کو ضرور پڑھیں۔ یا پھر اگر آپ دن میں کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک ہی نماز پڑھتے ہیں تو اس ایک نماز کے ساتھ بھی ان 3 دعاؤں کو ضرور پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے کیسے ہے، جب آپ مکمل نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے صرف 11 مرتبہ ان 3 دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اگر چاہیں تو ان 3 دعاؤں کو آپ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان 3 دعاؤں کو علیحدہ علیحدہ 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ تینوں دعاؤں کو اکٹھا پڑھ کر ایک بھی تصور کر سکتے ہیں جیسے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہم اغفر لی یا ارحم الراحمین لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک ہو گئی۔ اللہم اغفر لی یا ارحم الراحمین لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ ان 3 دعاؤں کو پڑھنا ہے، یا پھر آپ علیحدہ علیحدہ ان 3 دعاؤں کو 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہر دعا کو علیحدہ 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو طریقہ آپ کو مناسب لگے آپ اس طریقے سے ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جب آپ نماز کے بعد ان 3 دعاؤں کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ کے کسی معاملے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو انشاءاللہ وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار نعمتوں سے، بے شمار فوائد سے نوازے گا، اور ایسے ایسے فوائد سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ جتنی بھی نمازیں پڑھیں، ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ ان 3 دعاؤں کو ضرور پڑھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ 3 مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔